قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ واتقوا اور ڈرو فتنتن اس آزمائش سے، یعنی آزمائش یعنی عذاب ہے یہاں پر، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو عذاب ملتا ہے، تو پھر اس آزمائش سے، اس عذاب سے ڈرو۔ لا تصیبن نہ پہنچے گی الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم خاصہ تم میں سے خاص طور پر۔ یہاں پر ایک عذاب کی بات ہو رہی ہے جو اور ڈرو اس آزمائش سے نہ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ تو یہاں پر ایک ایسے عذاب کی بات ہو رہی ہے، نہ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم لوگوں میں سے خاص طور پر، یعنی صرف خاص غلط کام کرنے والوں کے اوپر نہیں پہنچے گا ایک عذاب، لیکن کلیکٹیولی سب کے اوپر پہنچے گا، عام طور پہ سب کے اوپر، یعنی صرف ظالم کے اوپر نہیں پہنچے گا یہ عذاب، سب کے اوپر پہنچے۔ یہ کون سا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو ہے یہ آیا تھا کہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بلاؤ، تو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ تو قرآن اور سنت کی طرف بلانا ہے اور جو گناہ ہے ان سے روکنا ہے، تو خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اور اگر ایک سوسائٹی میں فیو ہینڈفل آف پیپل بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو عذاب کلیکٹیولی پوری سوسائٹی کے اوپر آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ کسی بڑے کو اپنے اندر ٹھہرنے دو، ورنہ اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ مجرم اور غیر مجرم سب پہ پہنچتا ہے۔ تو ایک مسلمان ایک سوسائٹی کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ فیو پیپل کو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کی طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَذْكُرُوا اور یاد کرو اذ انتم جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی مکہ میں تھے، تھوڑے تھے، فیو تھے، کمزور تھے، کیسے جو ہے چھپ چھپ کر جو ہے ایمان لے کر آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، یستخطفکم کہ اچک لیں گے تم کو، الناس لوگ، یعنی اہل ایمان کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ نعمتیں تم کو کس وجہ سے ملی ہے، یعنی جنگ بدر میں اتنی بڑی فتح ملی ہے، کس وجہ سے ملی ہے؟ دین کی وجہ سے ملی ہے۔ تو پھر اب یہ دین اور آگے بڑھاؤ، تو اچھے کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ دیکھو تم تھوڑے ہینڈفل تھے، ڈرتے تھے، فآواکم تو اس نے جائے پناہ دی تم کو، کہاں پر؟ مدینے میں دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تائید کی تمہاری ساتھ اپنے مدد کی، انصار بھی ہوئے، پھر جنگوں میں بھی ہوا، وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تم کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ کس لیے دیا؟ اور یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا، کھانا پینا زیور سب کچھ،
جب بھی نعمتیں ملتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے، جس میں مہاجرین کو بھی کہا جا رہا ہے، انصار کو بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نعمتیں تم کو ملی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، کریڈٹ خود نہیں لینا چاہیے، لیکن ایکنالجمنٹ اللہ کی ٹورڈز ہونا چاہیے کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے سجدے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو۔ تخونو جو ہے خواہ واو نون اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب کمی کرنا ہے، تم خیانت نہ کرو اللہ سے۔ خیانت جو ہے اس کا اپوزٹ وفا ہوتا ہے، خیانت کمی کرنا ہے اور وفا پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض کی طرف تمہیں بلایا ہے، جو obligatory چیزیں ہم کو بتائی ہے، جیسے obligations آپ کو پتا ہوگا، کچھ چیزیں فرض ہے، واجب ہے، جیسے نماز فرض ہے، اور پھر نماز میں بھی کیا چیزیں فرض ہے یہ ہم کو پتا ہے۔ تو ان چیزوں میں کمی کرنا وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم خیانت کرو اللہ سے، والرسول، رسول سے۔ رسول سے خیانت کرنا کیا ہوگا؟ سنتوں کے اوپر نہیں چلنا ہے، یعنی سنتوں کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ وَتَخُونُوا، اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم، آپس کی امانتوں میں۔ اب یہاں پہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے، اور آپس میں انسانوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ آپس کی امانتوں میں نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے، سب کے ساتھ عدل کرنا ہے، مال جس کا حق ہے اس میں جو ہے پورا کرنا ہے، جو سوسائٹی میں ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا احکامات دیے ہیں، وہ تمام احکامات کے اوپر تم چلو۔ اب یعنی اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اس میں جو ہے جیسے میں بتائی شرک نہیں کرنا سب سے پہلے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے پوزیشن پہ ہم کسی اور کو بٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ خیانت ہوگی۔ پھر اللہ کے احکامات کے ساتھ، چاہے وہ نماز ہو، وضو ہو، زکوٰۃ ہو، اور پھر صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے پورے واجبات کا خیال رکھنا ہے، نماز میں کیسے واجبات ہے، وضو میں کیا کیا کرنا ہے، زکوٰۃ میں کس حقدار کو پہنچا ہے نہیں پہنچا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہے، اس میں سب سے پہلی نعمت اپنی باڈی ہے، اپنا جان ہے، اپنا نفس ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ہم وفا کریں گے، اگر ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں لیکن اللہ کی ناراضگی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ خیانت ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، اولاد کی صحیح پرورش ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ غلط فیصلے نہیں کرنا ہے۔ پھر گھر بھی جو ہے امانت ہے، اور بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ اور اس میں جو ہے ساری چیزیں آئیں گی، کان بھی امانت ہے، آنکھ بھی امانت ہے، دل بھی امانت ہے، جان بھی امانت ہے، پھر ایمان بھی امانت ہے، زبان بھی امانت ہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ امانتوں میں جو ہے وعدے، کانٹریکٹس، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو بیسیکلی کوئی بھی اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے خیانت نہیں کرنا ہے۔ اور تم جانتے ہو نا تمام احکامات اللہ سے ریلیٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اور لوگوں سے ریلیٹڈ، آل دی احکامات یو نو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما بے شک، اموالکم، مال تمہارے، وہ اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، آزمائش ہے۔ یوزولی جو ہے یہ آیت پڑھ کے کیا ہوتا ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اردو میں فتنہ جو ہے نیگیٹو ٹرم میں آتا ہے، فتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹو چیز، لیکن عربک میں فتنہ از ناٹ نیگیٹو، فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، ٹیسٹ۔ تو یہاں پہ اولاد اور مال فتنہ ہے کا مطلب نیگیٹو چیز نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ضرور ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ضرور ہے، کیونکہ اولاد اور مال ان دونوں کے لیے انسان کیا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال جو ہے کمانا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں پہ کرنا ہے، یہ اللہ کے احکامات اس میں بھول جاتا ہے۔ امانتوں میں خیانت بھی انسان مال اور اولاد کے لیے کرتا ہے، اور
اور اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ایک دوسرے کا آپس میں خیانت، یہ مال اور اولاد کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں مال اور اولاد تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، تو مال اور اولاد کے ٹیسٹ میں تم اللہ، رسول اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر ہے عظیم، بڑا، کیونکہ مال اور اولاد یوزولی کیا کرتا ہے، ہم کو نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ انسان اولاد کے سامنے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کا گناہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے اگر کبھی جو ہے آپ دیکھیں کہ یوزولی ایک انسان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن کسی کا بچہ پریشان ہو، بیمار ہو یا کوئی بیماری ہو، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے حرام حلال کچھ نہیں سوچتا کہ کسی طرح میرا بچہ ہو جائے، اور مال کمانے کی بھی ہرس ایسی ہوتی ہے انسان کو، وہ حرام حلال سب۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے ٹیسٹ ہے۔ تو مال اور اولاد دونوں کی محبت تمہارے لیے نیکی میں رکاوٹ مت بننے دو، کیونکہ اللہ کے پاس جو اجر ہے یہ مال اور یہ اولاد اس سے بھی زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے یا بچو گے یا ڈرو گے اللہ سے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، یجعل لکم، بنا دے گا تمہارے لیے، فرقان، کسوٹی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت۔ تو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی کرو گے، تو آٹومیٹیکلی یو کین آئیڈینٹیفائی واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، تم جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکو گے حق اور باطل کو۔ وَيُكَفِّرْ، اور ہلکا کر دے گا یا دور کر دے گا۔ کفر کا مطلب ڈھانپنا ہے، کفرہ سے ڈھانپنے سے، چھپانے سے، ہم پہلے بھی لیے تھے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے دور کر دے گا، ڈھانپ دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے برائیوں کو، یعنی تمہاری غلطیوں کو دنیا میں بھی ڈھانپ دے گا اور پھر قیامت میں بھی ڈھانپ دے گا، اور اس کے لیے تقوی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے، ہم سب کے گناہوں کو دنیا میں بھی ڈھانپ دے اور قیامت کے دن بھی ڈھانپ دے، اور اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچا لے۔ نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ ڈھانپیں گے، نہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے اور تمام چیزوں سے چھپائیں گے، لیکن وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو، یعنی تمہارے عیبوں کو، سارے چیزوں کو، رسوائی سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمارے گناہوں سے کو بخش دے اور ہمارے برائیوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دے، آمین۔ واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھپا بھی سکتے ہیں، بخش بھی سکتے ہیں اور اجر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت فضل عظیم ہے۔ یوزولی کیا ہوتا ہے، مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے ہم نماز یہ وہ سب بھول جاتے ہیں، لیکن پھر تقوی کیا ہوتا ہے، ہم کو بیک ٹو دا پاتھ ڈالتا ہے۔ تو تقوی کامیابی کا راز ہے۔ تو اب ہم کو، اور تقوی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو اب یہاں پہ بیسیکلی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر۔ تو یہ ہم کو بار بار چیک کرنا ہے اور تقوی کے میٹر کو اوپر چڑھانا ہے، کیونکہ جیسے تقوی کا میٹر اوپر چڑھے گا ویسا جو ہے ہم رائٹ اینڈ رانگ میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بخش بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو متقی بنائے۔ اب 13 نبوت، دار الندوہ، یہی دار الندوہ ہے جو میٹنگ پلیس ہے قریش کی، نارتھ ویسٹ آف کعبہ، صفا پہاڑی کی طرف ہے، جس کا کنسٹرکشن قصی ابن کلاب نے کروایا تھا۔ اب وہاں پر ایک میٹنگ ہوتی ہے قریش کی، سب بڑے بڑے سردار، ابو جہل، امیہ بن خلف، سب۔ دس از 2.5 months آفٹر بیعت عقبہ۔ ابلیس بھی اس میٹنگ میں جو ہے پارٹیسپیٹ اس نے کیا، نجد کے ایک آدمی کی شکل میں۔ بہت ڈسکشنز ہوا کہ کیا کیا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سپورٹ مل گیا ہے، اب کیا کیا جائے، اب کیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈال دیں گے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے تو چھوڑیں گے نہیں، جنگ کریں گے، جبرن چھڑا لیں گے۔ پھر کہا کہ قتل کر دیں گے، تو پھر اس پہ ڈسکس ہوا کہ اگر ایک آدمی خون لے گا تو پھر خون کا بدلہ تو عرب چھوڑیں گے نہیں، تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی مل کر ایک ساتھ اٹیک کریں گے، تو اب کس سے وہ بدلہ لیں گے؟
یعنی اب ایک ساتھ کئی لوگ وہ بھی ڈفرنٹ قبیلے کے مل کر ایک ساتھ اٹیک کریں گے تو پھر کس کس سے کتنے قبیلوں سے بدلہ لیں گے. اب یہ واقعے کی خبر جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی دے دیا. آپ دوپہر کا وقت تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. تیز دھوپ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ تیز دھوپ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ضرور کوئی خاص معاملہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے پاس وہ گئے, ہجرت کی پلاننگ کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے, فوری سواریاں تیار کی. عبداللہ بن اریکت جو ابھی مسلمان نہیں تھے ان سے مزدوری لینے کا جو ہے پلان کیا, کیونکہ عبداللہ بن اریکت وہ راستوں کے ماہر تھے, ان کو جو ہے راستوں کا پتہ تھا, تو ان سے پے کر کے راستہ دکھانے کے لیے جو ہے ان سے کام لینے کا جو ہے ان لوگوں نے پلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کے بعد روز اپنی روٹین کے کام میں لگ گئے. کسی کو جو ہے بالکل احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ کیا جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. تو لیسن 1 کی اس میں یہ ملتا ہے کہ کچھ چیزوں کو سیکرٹ رکھنا چاہیے. لیسن 2 کلوز فرینڈس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. لیسن 3 جس طرح جو ہے عبداللہ بن اریکت سے کام لینا جو ہے کا ان لوگوں نے وعدہ کیا, تو نان مسلم سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں, ان کو پیسے دے کر کام کروایا جا سکتا ہے یا ان سے جو ہے معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور لیسن 4 اصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنی سواری کا وہ خود پے کریں گے, تو پھر جتنا ہو سکے اجر و ثواب کا کام جو ہے میں اپنا کام خود جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. تو اس طرح جو ہے یہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کی روٹین میں جو ہے بزی رہے. عشاء کے بعد سو جاتے, آدھی رات کے بعد مسجد حرام کے لیے جاتے. اب کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر جو ہے سلا دیا اور کہا کہ تمہارا کچھ نہیں یہ لوگ بگاڑیں گے. ادھر قریش 11 آدمیوں کو ان لوگوں نے چوز کیا اپنا پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور یہ سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو پھر ان کے اوپر کیا کریں گے, حملہ کریں گے. اب ہوا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں. کہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر. اینڈ اسی ٹائم جب گھر پر گھیرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب گھر سے نکلنا ہے, انہوں نے کیا کیا, ایک مٹھی مٹھی لی, ان کے جو ہے سروں پر ڈالی, اور وجعلنا من بینہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھی تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہیں پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے, پھر وہاں سے کھڑکی سے نکل کر غار ثور جو ہے وہ لوگ پہنچے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ, یہ جو آگے کی آیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پلان چل رہا تھا, یعنی ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا پلان جو دارالندوہ میں چل رہا تھا, تو کفار مکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں گے, اور وہ بھی کیسے کریں گے, سب قبیلے کا ایک آدمی ہوگا, سب مل کے ایک ساتھ تلوار چلائیں گے. تو پھر کیا ہوگا, ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ پورے قبیلے مل کے کریں گے, تو پھر کوئی ایک قبیلے کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا, کوئی ایک قبیلے کو دیت بھی نہیں دینا پڑے گا, اور پھر آرام سے قریش جو ہے بچ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل بھی ہو جائے گا. تو یہ پلان جو دارالندوہ میں چل رہا تھا اس کا ذکر ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ, اور جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ الذین کفروا, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جو پلان ان کا چل رہا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چالیں چل رہے تیرے ساتھ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, یعنی قریش نے, لیثبتوک, تاکہ قید کر لے تجھ کو, او یقتلو کا, یا قتل کر دے تجھ کو, او یخرجو کا, یا نکال دے تجھ کو. یعنی اب وہ جو ہے وہاں پہ کیا پلان کرتے, یا تو آپ سے قتل کر دے, یا تو نکال دے, یا تو قید کر لے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور وہ چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے تھے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا پلان کر رہے تھے, اللہ کی وہ پلان کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دے, یا تو قید کر دے, یا تو نکال دے.
لیکن اللہ تعالیٰ پلان کر رہے تھے ہجرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اسٹیبلش کرنے کا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بہترین پلانر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے پلان یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پلانز ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر، کن پر؟ اہل مکہ پر. آیاتنا، ہماری آیات، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہے، لقلنا، البتہ ہم بھی کہیں، مثل ھذا، اسی جیسا، یعنی قرآن. نعوذ باللہ، وہ لوگ یہ کہتے کہ ہم بھی جو ہے ایسا لے کر آ سکتے، لیکن وہ ایک آیت بھی نہیں لے کر آ سکے. کتنی دفعہ یہ چیلنج ہوا، جب سے اب تک کوئی نہیں کر سکا. ان ھذا، نہیں یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی. یعنی وہ لوگ جو ہے، کیونکہ اس کے اندر انبیاء کرام کے واقعات تھے، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، یہ سب قرآن میں ہسٹورک واقعات جو تھے وہ کس لیے تھے؟ کہ اس کو دیکھو، عبرت حاصل کرو. ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا تو تمہارا حال نہیں ہو. تو اب ان کو، اچھا صرف سٹوریز تو نہیں ہے نا، قرآن اب ہم یہاں تک پڑھ لیے، 9th جز آ گیا، اس میں احکامات بھی، اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن ان کو احکامات یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی. وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو پرانوں کی سٹوریز ہے. وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، کس نے؟ اہل مکہ نے، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ، یعنی یہ قرآن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، هو الحق، وہی حق، من عندک، تیرے پاس سے، فامطر علینا، تو برسا ہم پر، حجارتن، پتھر، من السماء، آسمان سے، او ائتنا، یا لے آ ہمارے پاس بھی، عذاب علیم، دردناک عذاب. اب یہ دیکھیے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جو ہے بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کو کیا تھا؟ ان کو شرک نہیں چھوڑنا تھا، ان کو جو ہے وہ نہیں کرنا تھا، بت پرستی نہیں چھوڑنا تھا. اور یہ اللہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مشرکین جو تھے اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو ریجیکٹ کرتے تھے. جیسے آج کے مشرکین ہیں، آج کے کافر جو ہے، جو اسپیشلی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اسے صرف بت پرستی کرتے تھے. لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے 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 دوسرے خداؤں کو بھی مانتے تھے. یہ جیسے آج کل کے مسلمانوں میں جیسا شرک ہوتا ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، پھر آ کے جو ہے اس پہ اپنے مزاروں پہ بھی جو ہے ماتھے ٹیکتے ہیں، اس طرح کے مشرکین تھے مشرکین مکہ. تو اب وہ اللہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم is what he is saying is truth، تو پھر ہمارے اوپر جو ہے یا کیا کریے، یا تو جو پتھروں کی بارش کریے، دردناک عذاب لے کر آئیے. کیا یہ اللہ کے لیے مشکل تھا؟ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعذبہم، کے عذاب دے ان کو. اب یہ عذاب جو مشرکین مکہ مانگ رہے ہیں وہ ان کے اوپر نہیں ہوا. کیوں؟ وانت فیکم، اور تم ان کے اندر ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ ہے، ابھی مکہ میں ہے، تو پھر ان کے اوپر عذاب کیسے آ سکتا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب کی قوم کے اوپر کب عذاب آیا؟ جب جو ہے وہ انبیاء اکرام ان کو چھوڑ کر چلے گئے، تب ان کی بستی کے اوپر عذاب آیا. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، معذبہم، عذاب دینے والا ان کو، وہم یستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہوں. یعنی اس کے اندر بہت سارے اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد بھی ان کے اندر کچھ کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، اور وہ استغفار کرتے تھے، وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے تھے، اس لیے عذاب نہیں آیا. دوسرا، مشرکین مکہ کا طریقہ ایک یہ تھا کہ وہ طواف کرتے وقت غفرانک کا پڑھتے. اہل ایمان تو استغفار کرتے ہی کرتے، لیکن طواف کرتے وقت بھی وہ استغفار پڑھتے، تو اس وجہ سے بھی نہیں آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں پر وارن کر رہے ہیں، یا پھر یہ بھی ایک وہ دے رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم
اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو تم کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے اور استغفار جو ہے صرف استغفر اللہ زبان سے بولنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو گناہوں سے بخشنے کی دعا، گناہوں سے معافی مانگنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے صبح شام کے اذکار میں بھی 70 ٹائمز استغفر اللہ آتا ہے، تو دن بھر میں جو ہے استغفار پڑھتے رہنا ہے، گناہوں کی معافی جو ہے ہم کو مانگنا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، استغفر اللہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تمہارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے تم امن میں رہو گے نا، اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے، اور وہ ہے استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم، کہ نہ عذاب دے گا ان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں عذاب، لیکن کچھ ریزنز ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت ہے جو ان کو عذاب نہیں مل رہا ہے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، وہم یصدون، اور وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی مسجد حرام اور خانہ کعبہ میں کے پاس عبادت کرنے سے جب مکے میں تھے تب بھی روکتے تھے، مدینے میں آنے کے بعد بھی جو ہے ان کو روکتے تھے۔ وما كانوا اولیاءہ، اور نہ تھے وہ اس کے متولی، یعنی خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے، وہ گارڈین تھے، لیکن وہ لوگ اپنے گارڈین شپ کا حق ادا نہیں کیے، وہ لوگ گارڈین شپ کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کا حق کیسے نہیں ادا کیے؟ ایک تو جو ہے اس کے گارڈین ہونے کے باوجود وہاں شرک کیے، وہاں پر 360 بتوں کو بٹھائے، دوسرا مسلمانوں کو وہاں پر عبادت سے روکے۔ اور چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ تم جو ہے تمہارے اوپر عذاب نہ آئے جبکہ تم اس کے متولی ہو، اس کے گارڈین ہو، اور لیکن تم اس کی گارڈین شپ کا حق نہیں ادا کرتے ہو۔ ان اولیاءہ، نہیں اس کے متولی، الا المتقون، مگر تقوی والے، یعنی تم خود متولی بنے ہوئے ہو، اس کے لائق نہیں ہو، اس کے متولی متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے عذاب صرف طوفان، زلزلہ یہ نہیں اس کی شکل میں نہیں آئے گا، لیکن خانہ کعبہ کی گارڈین شپ ان سے نکل کر مسلمان اور متقی لوگوں کے ہاتھ میں آئی، یہ بھی بہت بڑا ان کے لیے عذاب تھا۔ ولیکن اکثرہم لا یؤمنون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے۔ کیا نہیں علم رکھتے؟ کہ مسجد حرام کی گارڈین ہونے کے لیے متقی ہونا بہت کمپلسری ہے۔ وما کان صلاتہم، اور نہ تھی ان کی نماز۔ کس کی نماز؟ جو کفار مکہ تھے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو ان کی نماز عند البیت، اس گھر کے پاس، یعنی وہ لوگ کیسی عبادت کرتے تھے؟ الا مکاءن، مگر سیٹیاں بجانا۔ مشرکین مکہ عبادت جب کرتے، طواف جب کرتے خانہ کعبہ کے پاس تو سیٹیاں بجاتے، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا، یعنی وہ لوگ کیا کرتے؟ اہل مکہ جو ہے کفار مکہ کلیم کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیم پر ہے، لیکن طواف کرتے وقت نماز پڑھتے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، which is a symbol of entertainment and تفریح۔ تو پھر یہ ایسی نہیں ہوتی ہے عبادت، عبادت ویسی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب اگر آج ہم دیکھیں تو آج بھی مسلمان عبادتوں کو ایسی بنا لیے، سیٹیاں تالیاں بجانا، کبھی جو ہے میلاد کے نام پہ یہ سجایا جا رہا ہے، کبھی قوالیوں کی محفل ہو رہی ہے، کبھی بڑے بڑے پکوان ہو رہے ہیں۔ دس از ناٹ تقویٰ، دس از ناٹ دا ٹائپ آف عبادت which اللہ تعالیٰ has taught us۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، یعنی تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا۔ تو عذاب دیکھو جو جنگ بدر میں ملا، 70 ٹاپ کلاس کے لیڈرز جو ہے ان کو قتل ہو گئے، کتنے کفار جو ہے قیدی بنائے گئے۔ اور یہ لوگ جو ہے عبادت جب کرتے تھے صرف تب سیٹیاں تالیاں نہیں بجاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے وہاں پر جا کے خانہ کعبہ کے پاس تب بھی اسی طرح سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، لیصدوا، تاکہ وہ روکے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی وہ پورا اپنا مال جو ہے کس لیے خرچ کرتے تھے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔
کہ کوئی ایسے کام میں نہیں خرچ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی بدعتوں میں نہیں خرچ کرنا ہے، شرک میں نہیں خرچ کرنا ہے، مزاروں پہ نہیں خرچ کرنا ہے، درگاہوں پہ نہیں خرچ کرنا ہے. تو پھر یہ ہمیں چیک کرنا ہے. فَسَيُنْفِقُونَهَا پس عنقریب وہ خرچ کریں گے اس کو. ثُمَّ تَكُونُ پھر ہو جائے گا، یعنی پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً حسرت کا سبب. ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے. حسرت کیا ہوتا ہے؟ حسرت یعنی ریگریٹ کرنا، ارے کیوں کی میں. تو اب پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب پچھتائیں گے، کاش کہ ہم ایسا نہیں کرتے. کب؟ وہ تو موت کے وقت سے ہی ہو جائے گا. جب موت کے وقت فرشتے آئیں گے لے جائیں گے تب ہوگا. پھر اس کے بعد جہنم میں جائیں گے تب بھی ہوگا، ارے ہمارے پاس اتنا مال تھا لیکن کاش ہم اس کو نیکی کے لیے خرچ کر لیتے. تو جب حسرت بن جائے گا. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. غزوہ بدر، غزوہ احد پر بے انتہا پیسہ لگائے، قافلوں کو جو ہے سجایا سنورایا، اونٹوں کے ساتھ گئے، گھوڑوں کے ساتھ گئے. تو یہ ابو سفیان بھی جو ہے، خیر بعد میں ابو سفیان بعد میں ایمان لے کر آئے تھے تو ان کے بارے میں تو نہیں بول سکتے ہم لوگ، لیکن جتنے کافر تھے سب نے جو مال جو ہے اسلام کے خلاف خرچ کیا وہ سارا حسرت بن جائے گا. لیمیز اللہ تاکہ ممتاز کرے اللہ تعالیٰ، ممتاز یعنی الگ کر دے الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاکیزہ سے، یعنی مومن اور کافر کو ان جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا. مومن جو ہے اپنا مال، اپنا جان، اپنا نفس سب کچھ اسلام کے لیے لگا دیا، اور ان لوگوں نے جو ہے کفر اور اسلام کے خلاف لگایا. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور کر دے ناپاک کو بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اس کے بعض کو بعض پر، یعنی سب خبیث کو اکٹھا کر دیا، کافر، مشرک، گنہگار سب کو. فَيَرْكُمَهُ پھر جمع کر دے اس کو جمیعاً سارے کا سارا. فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم پھر ڈال دے اس کو جہنم میں، یعنی جس طرح کافر مشرک سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر دین اسلام کے خلاف دنیا میں ہوئے، اسی طرح جہنم میں بھی سب کیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا ہوگا کہ سب کو ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے ہیں، یعنی وہ دنیا میں بھی خسارہ پایا اور آخرت میں بھی خسارہ پائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی جو مال، جو عقل، جو صلاحیتیں سب یوز ہوا وہ ویسٹ ہو گئے، آخرت میں بھی ان کی ساری صلاحیتیں ویسٹ ہو جائے گی اور وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. قل للذین کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، ابھی بھی تمہارے پاس جو ہے وقت ہے، اگر تم اس کفر سے، اس شرک سے، اس اسلام کے خلاف کے چالوں سے تم باز آ جاؤ، اپنے حرکتوں سے رک جاؤ، لوگوں کو دین سے روکنے سے رک جاؤ، اپنے مال کو اسلام کے خلاف لگانے سے رک جاؤ، یغفر لہم ان کو بخش دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے مرحمت ہے. اب یہاں پہ رکیے، آپ اور میں بھی کتنے گناہ کیے سوچئے. صرف باز آنا ہے، رکنا ہے، معافی مانگنا ہے، رکنا ہے، معافی مانگنا ہے. ما قد سلف جو پہلے ہو گیا، جو ہو گیا ہو گیا، اب معافی مانگ لو. وَإِن تَعُودُوا اگر وہ پلٹیں گے، یعنی اگر پھر کفر پر، نافرمانی پر پلٹیں گے، فقد مدد تو تحقیق گزر چکی سنت الاولین سنت یا پھر طریقہ پہلوں کا، یعنی پکڑ ہوگی جیسے پچھلے قوموں کی پکڑ ہوئی. اب نوح علیہ السلام سے دیکھ رہے ہیں ہم، لوط علیہ السلام اور اپنے کیا کہتے ہیں صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سب کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، وہ طریقہ کیا تھا، کفر کرنے والوں کی پکڑ ہوئی. وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، یعنی ہجرت سے پہلے جنگ سے روکا گیا تھا، ہاتھ روکنے کے لیے وہ کیا گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب جنگ کرو. کیوں کرو؟ مال غنیمت کے لیے نہیں کرو، کیونکہ وہ مین مقصد نہیں ہے، فتنے کو روکنا ہے. کیا ہے فتنہ؟ شرک فتنہ ہے. خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے اس کی دیواریں بلند کی تھی، وہاں پہ 360 بت بیٹھ گئے ہیں، وہ شرک کا اڈا بن گیا ہے، اس کو شرک سے پاک کرنا ہے. تو یہ فتنے کو ختم کرنا ہے، اس لیے جنگ کرو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، یعنی وہ کیا ہو جائے گا، تمہارے لیے دین اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے تم کو جنگ لڑنا ہے. اور وہ لوگ جو ہے شرک کے علاوہ پہ مسجد حرام سے روکے، ناجائز متولی بنے، دین کے خلاف مال خرچ کیے، اس لیے تم کو دین اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ لڑنا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر وہ باز آ جائے. اللہ تعالیٰ کتنے مرحمت ہے، دیکھیں کتنا ٹائم دے رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر وہ کفر سے، شرک سے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے سے، اپنا مال دین اسلام کے خلاف لگانے سے رک جائے،
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر وہ شرک کفر چھوڑ دیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائے یعنی مشرک، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا. یعنی یو ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ، اللہ تمہارا مولا ہے. جنگ بدر میں جو ہے کیے نا اللہ تعالیٰ ہیلپ، اسی طرح اللہ ول از وتھ یو آلویز. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے. کیونکہ اللہ سے بیٹر کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ پوری انسانیت مل کر بھی اللہ سے بیٹر مولا نہیں ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی مدد کی طرح مدد دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ مع المؤمنین بھی آیا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفات ہمارے اندر لا، پکے مومن ہم کو بنا. جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ اس طرح ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے. ہمارے اندر تقوی، ہمارے اندر توکل، یہ سب کو بھر دے، انڈیل دے. اللہ تعالیٰ ہم کو پکا مومن بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے ہر کام میں، ہمارا ولی اور ہمارا مددگار ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.